دوستو حبیب ابن مظاہر ازدی بنو اسد قبیلے سے صحابی رسول تھے۔ انہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین کی فوج میں سہولیت اختیار کی۔ وہ واقعہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے خاص دوستوں میں شامل تھے۔ آپ کی ولادت بعثت پیغمبر سے 1 سال قبل ہوئی۔ آپ کی بچپن کا وہ زمانہ تھا جس میں پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ میں لوگوں کو توحید اور خدا پرست کی دعوت دے رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر ان افراد میں سے ہیں جنہیں 5 معصومین سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ کچھ کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی۔ نبی علیہ السلام ان کی طرف بڑھے اور ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان کے سر پر اپنا دشت شفقت پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اصحاب پیغمبر نے اس عمل کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے پیروں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پہ اور آنکھوں پہ مل رہا تھا، لہٰذا میں اس سے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ میرے حسین کو چاہتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ بچہ واقعہ کربلا میں میرے حسین کے انصار و مددگار میں سے ہوگا۔ وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کا دامن تھامے رہے، چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، لہٰذا جو بھی شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ اس لیے اپنے امام علی علیہ السلام کو سرچشمہ علوم اور وارث علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کے خاص صحابیوں میں شمار ہونے لگے۔ آپ نے جو علوم مولا علی علیہ السلام سے سیکھے ان میں سے ایک علم بلایا یا منایا تھا، یعنی آئندہ ہونے والی واقعات کے حوادث کا علم رکھنا اور ان کے بارے میں پیشن گوئی کرنا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ روایت ہوا ہے۔ ایک بار جناب میثم تمار گھوڑے پر سوار ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جہاں قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی آپ کی نگاہ حبیب ابن مظاہر پر پڑی جو خود بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور ایک لمبی گفتگو میں محو ہو گئے۔ آخر میں حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار سے کہا، گویا میں ایک ایسے خربوزہ فروش گھوڑے کو دیکھ رہا ہوں جو پیغمبر کی محبت میں دار پر لٹکایا جائے گا۔ بعد میں میثم تمار نے کہا، میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں اس حسین چہرے اور لمبے گیسوؤں والے کو جو فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کے لیے میدان میں جائے گا اور وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اس بات کو کہے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میثم تمار کو عمار بن حویرث کے بلا خانے پر لٹکا دیا گیا اور حبیب ابن مظاہر کے سر کو کوفے میں لا کر گھمایا گیا، اور وہ تمام باتیں جو اس دنوں ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ کی زندگی بالکل پاک و صاف تھی۔ آپ کی دنیا سے بے رغبتی اور صحت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں کافی مال و دولت پیش کیا گیا کہ جنگ کربلا میں شہید نہ ہو، مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایا، میرے پاس رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے ایسے عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں زندہ رہوں اور فرزند رسول کو قتل کر دیا جائے۔ پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حبیب ان افراد میں سے تھے جن کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا نے ان کی طرف اپنا رخ کیا مگر انہوں نے اس کو پیٹھ دکھا دی، یعنی دنیا سے منہ پھیر لیا۔ شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے جن میں حکومت وقت کے خلاف قیام کرنے کا مطالبہ کیا، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا خط سلیمان بن مریم خزائی کے گھر میں لکھا گیا، اور یہ دعوت نامہ 4 بزرگ شخصیتوں سلیمان بن سرد خزائی، مصیب بن نجبہ، رفع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر کی دستخط کے ساتھ مکہ بھیج دیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے ابتدا سے ہی واقعہ کربلا کے لیے مسلم بن اوسجہ کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ شہادت کے اتنے عاشق تھے کہ آپ کا دل شہادت کے لیے ہمیشہ بے چین رہتا تھا، لہٰذا جیسے ہی آپ کو امام علیہ السلام کا خط ملا مصمم ارادے کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے نکل پڑے۔ رات کو سفر کرتے تھے اور دن میں آرام، تاکہ ابن زیاد کے سپاہی ان کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ آخرکار آپ 7 محرم الحرام کو کربلا پہنچے اور پہنچتے ہی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ آپ ساری رات معبود کی عبادت میں دعا و مناجت کرتے رہے۔ صبح عاشور نماز کے بعد امام حسین علیہ السلام جنگ کی آمادگی میں مصروف ہو گئے۔ اپنے لشکر کے بائیں جانب کے کمانڈر حبیب ابن مظاہر کو اور داہنے سمت کے کمانڈر زہیر ابن کین کو بنایا۔ امام کی فوج تعداد میں کم تھی مگر یہ افراد وہ تھے جو عظمت و حوصلوں کے مالک تھے، خاص طور سے حبیب ابن مظاہر۔ لشکر کے کسی بھی حصے سے جب کوئی شخص حبیب کو مدد کے لیے پکارتا تھا تو حبیب فوراً اس کی مدد کو پہنچتے
और दुश्मनों से जंग करके उसे बचाते थे। एक मर्तबा सालिम और यस्सार जो कि गुलाम थे मैदान में आ गए और लोगों को मुकाबले की दावत दी और कहा, हबीब, ज़ुहैर या हुरैर में से कौन है जो हमसे मुकाबले के लिए आए। ये सुनते ही हबीब और हुरैर खड़े हो गए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोका और अब्दुल्ला बिन उमर वहाब कल्बी को उनके मुकाबले के लिए भेजा और उन्होंने जाकर लम्हों में उनका काम तमाम कर दिया। जंग शुरू हो गई और लोग एक एक करके शहीद होने लगे, यहाँ तक कि जब मुस्लिम बिन औसजा ज़ख्मी होकर ज़मीन करबला पर तशरीफ़ लाए तो हबीब इब्न मज़ाहिर और हुसैन अलैहिस्सलाम उनके सिरहाने पहुँचे। हबीब ने मुस्लिम से पूछा, कोई वसीयत हो तो फरमा दो, अगर ज़िंदा रहूँ तो ज़रूर पूरी करूँगा। मुस्लिम ने कहा, वसीयत ये है कि जब तक ज़िंदगी रहे हुसैन के साथ न छोड़ना। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, खुदा की कसम मैं ऐसा ही करूँगा। जब ज़ोहर का वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने की मोहलत मांगी तो हसीन इब्न तमीम कहते हैं कि हुसैन तुम्हारी नमाज तो कबूल ही नहीं है। ये सुनना था कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने गज़बनाक लहजे में कहा, ऐ गधे, तू ये सोच रहा है कि तेरी नमाज कबूल है और फ़र्ज़ंदे रसूल की नमाज कबूल नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। हबीब ने घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा और अपने सवार को रौंद डाला। ये मंजर देखते ही हसीन के अहबाब दौड़े और इसे हबीब के हमले से बचा लिया। तब हबीब ने इनसे खिताब करके कहा, ऐ नाम व नसब के एतबार से बदतरीन लोग हो, खुदा की कसम अगर हमारी तादाद तुम्हारे बराबर होती तो तुम सब के सब मैदान जंग छोड़कर भाग जाते। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वो मुजाहिद बूढ़ा होने के बावजूद जवानी के जज्बात के साथ नंगी तलवार लेकर दुश्मनों में जाता है और उनको तह तीर करते हुए ये रिक्स पड़ता जाता है। मैं हबीब इब्न मज़ाहिर हूँ। जब जंग की आग भड़क गई तो मैं अकेले मैदान जंग में आ गया हूँ। अगरचे तुम लोग ताकत व क़ुव्वत के एतबार से कसरत में हो, मगर मैं तुमसे ज़्यादा कवि और वफादार हूँ। तकरीबन 62 लोगों को वासिले जहन्नुम किया, मगर अचानक बदील बिन मरियम अफ़गानी ने आप पर हमला किया और आपकी पेशानी पर एक तलवार मारी। उसके बाद नेज़े से आप पर हमला करना शुरू कर दिया। जब हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े से ज़मीन पर आ गए, आपकी दाढ़ी खून से रंगीन हो चुकी थी। उसके बाद बदील ने आपके सर को तन से जुदा कर दिया। आपकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए बहुत शाक थी। हबीब की शहादत इमाम हुसैन पे ऐसा असर डाला कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपना और अपने साथियों का अजर खुदा से चाहता हूँ। ऐ हबीब, तुम एक बाफजीलत इंसान थे। आखिरकार हबीब इब्न मज़ाहिर असदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वफ़ादार सहाबी 75 साल की उम्र में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को ज़मीन करबला में शहीद हो गए। अल्लाह से दुआ है कि शौहदाए करबला के सदक़े हम सबको अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।